آج کا خطبہ تحریر فضیلت الشیخ حضرت مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب حفظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات جامعہ اشرفیہ لاہور پاکستان۔ امت مسلمہ کے لیے بہترین منشور خطبہ حجۃ الوداع۔ الحمدللہ، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہی ہمارا خالق و مالک ہے، وہی ہے جو ہماری سانسوں کا مالک ہے۔ ہمارے دل کی دھڑکنیں اسی کے قابو میں ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے لمبی عمر عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے جلد اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ وہ رب کریم ہے، وہ رب العالمین ہے، وہی زمین و آسمانوں کو پیدا فرمانے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے چنیدہ رسول ہیں۔ بعد ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں جبل رحمت پر 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ اس ذات اقدس نے دیا جنہیں جوامع الکلم کی خصوصیت عطا کی گئی تھی۔ اس خطبے کا ایک ایک جملہ امت مسلمہ کے منشور کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج اگر امت مسلمہ مصائب، اضطراب اور پریشانیوں میں گھری ہوئی نظر آتی ہے تو صرف اس وجہ سے کہ جس اصول کو چھوڑا وہاں سے ایک عظیم فساد کا دروازہ کھل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو میری بات سنو، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح کسی مجلس میں اکٹھے ہو سکیں گے۔ لوگو، اللہ کا ارشاد ہے، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہی ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بس نہ کسی عربی کو اعجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کسی اعجمی کو کسی عربی پر، نہ کالا گورے سے افضل ہے، نہ گورا کالے سے افضل ہے۔ ہاں، بزرگی اور فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ تقوی ہے۔ انسان سب کے سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ فضیلت و برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ پس بیت اللہ اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات اپنے حال پر باقی رہیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریش کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے حضور اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر دنیا کا بوجھ لدا ہوا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچیں، اور اگر ایسا ہوا تو میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ اے قریش کے لوگوں، اللہ نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا ہے اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر و مباحات کی اب کوئی گنجائش نہیں۔ تمہارے خون و مال اور عزتیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئی ہیں۔ ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہی ہے جیسے تمہارے اس دن کی اور اس ماہ مبارک یعنی ذی الحج کی۔ تم سب اللہ کے پاس جاؤ گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس فرمائے گا۔ دیکھو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں کچھ تو خون کرنے لگو۔ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت واپس پہنچا دے۔ لوگو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اپنے غلاموں کا خیال رکھو، ہاں، غلاموں کا خیال رکھو۔ انہیں وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، ایسا ہی پہناؤ جیسا تم خود پہنتے ہو۔ دور جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں سے رون دیا ہے۔ زمانے جاہلیت کے خون سارے انتقام اب کل عدم ہے۔ پہلا انتقام جسے میں کل عدم قرار دیتا ہوں میرے اپنے خاندان کا ہے۔ ربیہ بن حارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون جسے بنو حذیل نے مار ڈالا تھا اب میں معاف کرتا ہوں۔ دور جاہلیت کا سود اب کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں عباس بن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے، اب یہ ختم ہو گیا۔ لوگو، خدا نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، اب کوئی کسی وارث کے حق کے لیے وصیت نہ کرے۔ بچہ اسی کی طرف منسوب ہوگا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا۔ جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا پتھر ہے۔ حساب و کتاب اللہ کے ہاں ہوگا۔ قرض قابل ادائیگی ہے، ادھار لی ہوئی چیز واپس کرنا ہوگی، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے، اور جو کوئی کسی کا ضامن ہے
وہ تاوان ادا کرے۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے مگر وہ جو اپنی خوشی سے دے، پس تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ آگاہ رہو، کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ اے لوگو، تم پر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں۔ عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور وہ کوئی خیانت نہ کریں اور کھلی بے حیائی نہ کریں۔ اگر وہ ایسا کرے تو اللہ کی جانب سے اس کی اجازت ہے کہ ان کو اپنے بستر سے الگ کر دو اور انہیں معمولی جسمانی سزا دو۔ اگر وہ باز آ جائیں تو انہیں اچھی طرح کھلاؤ پہناؤ اور عورتوں سے بہتر سلوک کرو، کیونکہ وہ تمہاری مددگار ہیں اور خود وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ لہٰذا تم ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ تم نے انہیں اللہ کے نام پر حاصل کیا اور اسی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ لوگو، میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس پر قائم رہے تو کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور دیکھو دینی معاملات میں غلو سے بچنا، کہ تم سے پہلے لوگ دینی امور میں غلو ہی کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ شیطان کو اب اس بات کی کوئی توقع نہیں رہی کہ اب اس کی اس شہر میں عبادت کی جائے گی، لیکن اس کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے گی، اور وہ اسی پر راضی ہے، اس لیے تم اس سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔